الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی جو انسان کی، میری، آپ کی، سب کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دانشور حضرات نے خواجہ میر درد کے ایک شعر کو بنیاد بنا کر اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا ہے، اور ہمیں سے اکثر لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ایسا واقعی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہے تھے، انسان کو انسانی ہمدردی کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مبالغے کے انداز میں اچھے اچھے لوگوں کی زبان پر بھی ایسی باتیں آ گئی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ خواجہ میر درد انسان کے خالق نہیں ہیں، ایک نیک انسان ہیں، ایک سمجھدار انسان ہیں، اور ان کی اس بات کو مبالغے ہی پر محمول ہونا چاہیے، ورنہ انسان کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب جب دونوں باتوں میں کنٹراسٹ آ رہا ہے تو کس کی بات ویلڈ ہوگی، کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وہ خواجہ میر درد کی بات نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی میں انسانی ہمدردی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا کہ دین کے اندر انسانی ہمدردی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تحت ہے۔ آپ کا فرمان ہے من احب للہ، جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اور اسی کا الٹ وابغض للہ، اور کسی کے لیے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، وَأَعْطَى للہ، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ للہ، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ عبادت کے دو معنی ہیں، ایک ہے ورشپ اور ایک ہے بندگی یا غلامی۔ یہ دونوں معنی جو ہیں یہ دین کا حصہ ہے۔ اسلام میں داخلہ جو ہے وہ ورشپ سے ہے۔
لا الہ الا اللہ یہ اسلام میں داخلہ ہے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اس کا اہم تر جز جو ہے وہ دوسرا ہے، کہ کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ الہ واحد مانتا ہو، جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت میں صرف پہلے جز سے بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں داخلہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے سے۔ دوسرا مفہوم عبادت کا کیا ہے؟ بندگی، غلامی، یعنی عبادت کرنے والے کا لفظ عربی زبان میں اس کے لفظ ہے عابد، اس کا الٹ ہے معبود۔ لیکن بندگی یعنی بندہ ہونا اللہ تعالیٰ کا، تو بندے کا الٹ ہے رب، عبد اور رب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ بطور رب ہے۔ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، کاموں کا پلان کرنے والا بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ ان کی آنکھیں اور کان اس کے کنٹرول میں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، پرووائڈر کون ہے، اور کس سے کنٹرول میں ہیں آنکھیں اور کان، کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر ان سے پوچھو کہ اسے ڈرتے کیوں نہیں؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ تو پھر سن لو، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، تمہارا حقیقی آقا ہے۔ تو رب کا الٹ جو ہے وہ عبد ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ میں نے جنہوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو دونوں مفہوم ذہن میں رہنے چاہیے۔ دین کا جز انسان کی خدمت ضرور ہے، لیکن جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کی روح سے، جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو فیور کرنے کا حکم دے تو وہاں فیور دینا ہے، اور جہاں انسان پر سختی کرنے کا حکم دے تو وہاں سختی کرنی ہے۔ قرآن مجید ہی کے اندر وہ آیت بھی تو موجود ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ان کے ساتھ لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ختم ہو جائے، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر جس بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آج ہم ذرا اس کے تقاضوں کو دیکھیں گے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر بندگی کہتے کسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا سب سے پہلا تقاضا تو ماننا ہی ہے دل سے، یعنی شعوری طور پر ہم نے تسلیم کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے۔ اب ذرا اس کو ذرا دل میں اتارنا، یہ بات جو ہے وہ تاکہ ڈیپ چلی جائے انسان کے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ 100 گلاں دی ایک کو گل، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انسان کے بہت سے تعارف ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ ڈاکٹر، انجینئر، مسٹر، خان، رانا، چودھری لگا سکتے ہیں، لیکن کبھی سوچئے کہ آپ کا بہترین تعارف کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی غلامی، یہ انسان کے لیے آنر ہے،
اس سے زیادہ آنر جو ہے انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. کوئی انسان اپنے جیسا انسان کا غلام ہو، اس سے زیادہ انسلٹ نہیں ہو سکتی اس کی کوئی. لیکن انسان اپنے رب کا بندہ ہو، وہ کہ جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کی بندگی جو ہے اس سے زیادہ انسان کے لیے کوئی آنر نہیں ہو سکتی. اور بڑی آنریبل حیثیت ہے انسان کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس بات کو دل میں اتارتے چلے جانا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر روز انسان کو معلوم ہو کہ ابھی بندگی میں کسر رہ گئی ہے، میں بندہ بنا نہیں. پھر دوسرا تقاضا جو ہے امیڈیٹلی اس کے بعد، یعنی ایاک نعبد کے ساتھ جڑی ہوئی بات کیا ہے؟ ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہاتھ پھیلانا اللہ کے سامنے، یعنی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا ماننے کا لازمی تقاضا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کا غلام ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. انگریزی تراجم جو لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے شاید غور کیا ہو کہ جو سب سے پہلا انگریزی ترجمہ ہے، معروف بھی اور صحیح بھی بلا شبہ، قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے قریب ترین ترجمہ ہے پکتھول صاحب کا ترجمہ، محمد مرمردوک پکتھول. وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں. اس کے بعد جو ترجمہ معروف ہوا وہ پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ ہے. وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں سلیو کا لفظ استعمال کرنے سے. انہوں نے ایک نئی اصطلاح انٹروڈیوس کر دی، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی. سلیو کہنے سے کترا رہے ہیں. اور پھر 90s میں سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے ترجمہ کروایا، ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ. انہوں نے وہ لفظ بھی چھوڑ دیا اور ہمبل سرونٹ کہا، عبد کا ترجمہ. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرونٹ، ملازم، امپلائی، وہ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سلیو نہیں ہوتا. اس لیے کہ سلیوری کبھی بائی چوائس نہیں ہوتی اور امپلائمنٹ ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے. سلیوری میں کوئی چوائس نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ کر پیدا نہیں کیا تھا. ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے دیے ہیں ہم سب کو. جس کو چاہا جیسی مرضی شکل دی، جس کو چاہا خوبصورت بنایا، جس کو چاہا ایک نارمل سا بنایا، جس کو چاہا گورا بنایا، کالا بنایا. تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، پہلے سے پوچھا نہیں تھا. امپلائمنٹ میں سب چیزیں پہلے ہوتی ہیں کہ ہم تم سے یہ کام لیں گے، اتنے گھنٹے ڈیوٹی لیں گے اور اس کے اگینسٹ ہم تمہیں یہ مراد دیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں پوچھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، ہم اپنے امپلائی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی ضرورت ہمارے مہمان کے سامنے رکھیں. میں آپ کے ہاں مہمان جاؤں اور آپ کا ملازم یا آپ کی ملازمہ میرے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے، یا میری بیوی سے آپ کی ملازمہ تذکرہ کرے کہ جی میری یہ پرابلم ہے، تو جب ہم واپس آ جائیں گے تو آپ اپنے میں ملازمہ کو ڈانٹیں گے کہ تم نے بے عزتی کرا دیا ہمارے مہمان کے سامنے اپنی پرابلم رکھی ہے. تو کیا جو ہمارا اصل مالک ہے، جس کے ہم بندے اور غلام ہیں، کیا وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا، پسند فرمائے گا کہ ہم اس کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ یہی وہ بات تھی کہ جو کہی گئی تھی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی. یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. تن کہتے ہیں جسم کو اور من کہتے ہیں دل کو. اگر اس کا میں با محاورہ ترجمہ کروں تو تیرے پلے ککھ نہیں رہا، تو کوڑیوں کھوٹا ہو گیا، اس لیے کہ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھک گیا. اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں عزت بخشی تھی کہ تمہیں اپنا غلام بنایا تھا، اور تم اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو انڈیویجولی ٹریٹ کرتا ہے، انڈیویجولی. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے.
تو 15 دن وہی نہیں آئی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے دل میں ضرور ہوگا انشاءاللہ، لیکن صرف زبان سے نہیں کہا، 15 دن وہی نہیں آئی. ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارے کام کبھی رکیں؟ یہ فنامنن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے انڈیویجولی ٹریٹ کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ذرا دوستی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور قریب لاتا ہے اس کو، اور قریب لاتا ہے اس کو، اور قریب لاتا ہے. جو میں نے کہا نا کہ ڈیپر اینڈ ڈیپر، ڈیپر اینڈ ڈیپر. اسی طرح کوئی اللہ والا تھا، یہ جو اللہ والے سمجھیے کہ کون، یہ ہم جن لوگوں کی وجہ سے آج مسلمان ہیں، یہ صوفیاء کرام تھے. آپ ان کی تاریخ پڑھیں، کہاں کہاں سے آئے. کوئی بخارا سے آیا، اس کے مرشد نے اس کو حکم دیا کہ تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ ہندوستان میں فلاں جگہ پر. کوئی دہلی میں آ کے بیٹھ گیا، کوئی پاک پٹن میں آ کے بیٹھ گیا، کوئی ملتان میں آ کے بیٹھ گیا، کوئی لاہور میں آ کے بیٹھ گیا، کوئی قصور میں آ کے بیٹھ گیا. بس بیٹھ گئے آ کے. کوئی بزنس ہی کیا، بس تھوڑا بہت روٹی جو ہے وہ کہیں سے مل گئی تو پھر انہوں نے کوئی اور لالچ نہیں کیا کہ ذرا کوئی جائیداد بھی بنا لی جائے. لوگ خدمت کرتے رہے ان کی، امپریس ہوئے، ہمارے بڑے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ان پر مہربان ہے اور چاہتا ہے کہ یہ اور میرے قریب آ جائیں اور سچے بندے بن جائیں میرے، ان کی بندگی میں کوئی کمی نہ رہے. تو ایک اللہ والا تھا، اس کو اتنا کھانا آتا تھا کہ اس کا لنگر بھی اسے چلتا تھا. بس ایک دن خیال آ گیا کہ میری روٹی کا بندوبست تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت فرمائی، اور وہ سب جن کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا تھا کہ وہ کھانا لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل سے نکال دیا. کسی نے کہا کہ اور سب بھی تو لے کے آتے ہی ہیں، میں نہیں بھی کروں گا تو کیا ہوگا. کوئی ویسے بھول گیا، کسی کو ویسے کو مجبوری ہو گئی. بہرحال 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو پھر ساتھ والی بستی میں چلے گئے. 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. 3 روٹیاں ملی بڑی قناعت کے ساتھ، لالچ نہیں مزید کیا. وہ روٹیاں لے کر اب اپنی کٹیا کی طرف آ رہے تھے کہ گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا. بہت بھونکا، کاٹنے کو دوڑ رہا تھا. تنگ آ کر آخر ایک روٹی اس کو ڈال دی. اس نے فٹافٹ روٹی کھائی، پھاڑی، اور پھر پیچھے دوسری بھی ڈال دی. کتا پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی. کتا پھر پیچھے. آخر جھنجھلا کر پیچھے مڑ کر یوں چھڑی اس کی طرف کر گیا. بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا میں، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونکے جا رہے ہو. تو جس رب نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اس نے کتے کو زبان دی. اس نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی 7 والے دروازے پر نہیں گیا. 3 دن نہیں تمہارے مالک نے تمہیں کھانا دیا، بے غیرت اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے. تو مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اس کی لوور لمٹ کیا ہے کہ جو انویزیبل چینلز ہیں ان کو تو پکارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی ہمارا ایمان ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتے آ کر روح قبض کرتے ہیں انسان کی اور موت آتی ہے. کسی کو درازی عمر کی دعا دینی ہو تو ہمیں حضرت اسرائیل کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی حضرت اسرائیل سے کہے گا بھئی اب نہیں، کل نہیں، پرسوں. اسی طرح بارشیں برسانا، رزق کی تقسیم، اس کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام مقرر ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن ہم بارش کی دعا حضرت میکائیل سے نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے کرتے ہیں. ہاں جو فزیکل چینلز ہیں، میں آپ سے کوئی ہیلپ لے سکتا ہوں فزیکل چینلز میں، آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور کھینچے گا اپنی طرف. اور جیسے اس اللہ والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ٹریٹ کیا تو پھر آپ انجوائے کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ اپنوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس سے گائیڈنس لیتے ہیں، اس سے اور زیادہ جو ہے پازیٹیولی آگے بڑھتے ہیں نیگیٹو چیز میں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے بعد سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ مانگا اسی سے جائے. اور یہ سمجھے انسان کے اپنے جیسے انسان سے مانگنا
یقین ہو کہ جو کچھ بھی میرے پاس آ رہا ہے یہ میرا رب خود مجھے دے رہا ہے، یہ اسباب سے خود بخود نہیں آٹومیٹیکلی آ رہا، اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد ایاک نعبد، ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن پہلی چیز جو مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں۔ اور ہدایت جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے، منزل کے حوالے سے ہوتی ہے۔ آپ کسی سے کہیں گے جی پلیز مجھے گائیڈ کریں، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ آپ کہیں گے جی میں نے گھنٹہ گھر جانا ہے مجھے گائیڈ کریں، تو فوراً آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ تو صراط مستقیم ہمیشہ جو ہے وہ گول اورینٹڈ ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں گول کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہوا، اس لیے کہ انعام دیا جاتا ہے خوش ہو کر، یعنی ایک ہے مزدوری اور ایک ہے انعام، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مزدوری آپ نے کسی مزدور کے ساتھ 1000 روپے طے کی تھی کہ اتنا کام ہے یا اتنے گھنٹے کا کام ہے تو 1000 روپے دوں گا، اس نے کام کر دیا، بہت اچھا، آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے اس کو 1200 روپے دے دیے، تو یہ 200 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے۔ اب خوش ہوں گے تو انعام دیں گے، لیکن بائی کانٹریکٹ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا کام کرنے والے کے ساتھ، اس کی روح سے آپ پابند ہیں کہ 1000 تو دے ہی دیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن سے تو راضی ہو گیا، اور تو انہیں انعام دے گا مغفرت کا قیامت کے دن۔ کوئی امپلائی بھی جب آپ پر رپورٹ کرتا ہے اپنے امپلائر کو تو کہتا سر میں آ گیا، دسو کی کرنا ہے، ڈائریکشن ہی لیتا ہے نا۔ تو بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے بعد بندگی کا ایک تقاضا جو امپلائمنٹ میں نہیں ہے وہ ہے وفاداری۔ ایک امپلائی مخصوص وقت کے لیے جو وقت اس نے اپنے امپلائر کو بیچ دیا ہے اس کے لیے وہ پابند ہے کہ اسی کے لیے کام کرے، لیکن وہ اس کا وفادار ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے دیانتداری کے ساتھ کام کرے، جتنے کہ اس نے پیسے لیے ہیں اتنے میں اس کا وفادار ہو، اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ لیکن غلامی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اپنے مالک کا وفادار ہو۔ تو بندگی کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری، اور اس کے لیے کام کرنا وفاداری کے ساتھ۔ اور وفاداری جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی انسان کا اپنا سب کچھ لگا دینا اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اور مالک کی ہر انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے اس میں اپنا حصہ ڈالنا اور اس میں اپنا تن من دھن لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ بندگی کی لازمی تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اصل میں یہی سبق پڑھایا بنیادی طور پر، اس لیے کہ جو پہلی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کا یہی تعارف تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نمائندہ مان لیا، تو جو بھی راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ راستہ ہے، اس کے لیے صحابہ تیار بیٹھے تھے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے۔ دیکھیے اللہ کے تمام پیغمبر جنہیں ہم جانتے مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اس میں کسی کو کوئی شک تو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر رسول تھے، سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں ان کا ہے۔ جب تورات عطا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو، تو فوراً تقاضا کیا کہ اب تم اس تورات کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو۔ ان کا ہوم لینڈ کیا تھا فلسطینیوں کا؟ فلسطین، یروشلم،
لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لڑنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود مشن اکمپلش نہ ہو سکا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید، ایک اور شریعت عطا کر دی گئی۔ پھر وہی تقاضا ہوا کہ آپ بھی اپنے ہوم لینڈ کو فتح کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم لینڈ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ لیکن یہاں بڑا نمایاں فرق آیا کہ ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر۔ فرق کہاں ہے؟ فرق ہے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ایک اور حیثیت بھی تھی نا، وہ اپنی قوم کے لیے اس دنیاوی اعتبار سے نجات دہندہ بھی تھے، فرعون کے پنجے سے نجات دلائی، لہذا ان کا رسول ہونا وہ ذرا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور ان کا مسایہ ہونا جو ہے وہ فور فرنٹ پر آ گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے دن سے جو تعارف کروایا تھا وہ کیا تھا؟ میں اللہ کا رسول، الیکم خاصتاً بالخصوص، اے عربو تمہاری طرف، وإلی الناس کافۃً، اور تمام نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ تو یہ اصل تعارف تھا، لہذا ان کے اندر جو وفاداری پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اس کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، ہم تیرے بندے ہیں، تو اس سے راضی ہوتا ہے ہم حاضر ہیں، تو اس کام سے راضی ہوتا ہے ہم حاضر ہیں، تو ہمارے لڑنے سے راضی ہوتا ہے تو ہم لڑنے کو تیار ہیں، تو بھوکے رہنے سے راضی ہوتا تھا بھوکے رہنے پہ تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری یہ تھی جو صحابہ کرام میں اس ایمان کی بنیاد پر پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی بندگی کا تقاضا پہلا کیا ہے کہ انسان خود اللہ کا بندہ بنے، دوسرا تقاضا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن جائیں، سیلز مین بن جائیں، اور آپ اس آئیڈیا کو لے کر آگے نکلیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعوت دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے لیے لڑتا مرتا ہے، انسان لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ اقامت دین کا تصور ہے۔ اصل میں یہ ہے بندگی کا تقاضا۔ اس کے بعد بندگی کا ایک اور اہم تقاضا جو ہے، میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے یہاں پر، کہ قرآن مجید ٹرائبل اور فیوڈل لینگویج میں نازل ہوا ہے۔ اس کی ٹون، اس کی زبان اربن نہیں ہے۔ شہروں کے بڑے میاں صاحب ہوتے ہیں، جیسے مل اونرز ہیں، ان کو میاں صاحبان کہتے ہیں۔ میاں صاحب جو ہے وہ پائی پائی کا حساب لیتا ہے۔ اس کا کوئی امپلائی اگر چوری کرے، غبن کرے، تو اسے پائی پائی وصول کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ چوری کرے، واضح طور پر کسی کی کوتاہی سے کوئی نقصان ہو جائے تو میاں صاحب وہ بھی خرچہ اس کو ڈالتے ہیں، اس سے وصول کرتے ہیں۔ لیکن فیوڈل لارڈ، جس کے نام میں لارڈ آ رہا ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی کمی، اس کا غلام ہوتا ہے، ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رہے، شاید جو شہری بابو ہیں ان کو معلوم نہ ہو کہ جو ذمہ داروں کی کمی ہوتے ہیں ان کے ملازم نہیں ہوتے، بس ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہی ان کو دانے بھی دیتے ہیں، وہی ان کی ساری ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی کمی چوری کرتا ہے تو وہ زمیندار یا جاگیردار وہ صرف اس کو بلاتا ہے، سمن کرتا ہے، ادھر آ، اور اگر وہ معافی مانگتا وہ آ جائے، یا میں نوکر ہوں چور صاحب تعالیٰ، تو اس کو ایک آدھ گالی دیتا ہے، ایک آدھ ٹھوڈا مارتا ہے،
سمری ڈسپوزل، ختم۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا یہی تعارف کرایا قرآن مجید میں۔ حضرات دیکھیے، جب ایز لانگ ایز وی آر ہیومن بینگس، ہم پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پرفیکٹ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم میں خامیاں رہیں گی، کوتاہیاں رہیں گی، غلطیاں رہیں گی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بس جب بھی غلطی ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لیا اور میں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک اہم تقاضا جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا۔ اب یہ بخشش بھی دو طرح کی مانگی جا سکتی ہے، ایک ہے کہ ان جنرل استغفار کرتے رہنا، یہ بھی کرنے کا کام ہے، جیسا کہ وہ کلمہ استغفار کے اندر ہے، اذنبت عمدا او خطا، میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، خواہ میں نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا غلطی سے ہو گئے، سرم و علانیتاً، اعلانیہ کیے ہوں یا چھپ کر کیے ہوں، واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اور میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں ان گناہوں سے بھی جن کو میں جانتا ہوں اور ان سے بھی جن کو میں نہیں جانتا۔ لیکن اگر انسان کو ایک طرف یہ احساس ہو کہ میں غلطی کوئی نہیں کر رہا، میں سارے تقاضے پورے کر رہا ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کر رہا ہوں، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جد و جہد بھی کر رہا ہوں، قتال بھی کر رہا ہوں، اور پرفیکٹ ہوں میں ہر اعتبار سے، تو پھر یہ ایک استغفار جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا۔ انسان میں خیال آئے گا کہ اگرچہ میں غلطی تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی میں استغفار کی ایک تسبیح روز کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ جب بھی محسوس ہو مجھے یا آپ کو، ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ میں پرفیکٹ ہوں، تو بس ایک چھوٹا سا کام کر لیں، اس سے تعوذ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کریں شیطان کے مقابلے۔ امیڈیٹلی آپ کو اپنی خامیاں کوتاہیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، یہاں کمی ہے، یہاں کوتاہی ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں خلوص کی کمی ہے، یہاں وفاداری کی کمی ہے، یہاں میں نے غیر اللہ سے مانگا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آفینسز ہیں، بندگی کے سب آفینسز ہیں۔ تو اب کیا ہے، جب آپ کے سامنے اپنی خامیاں کوتاہیاں آئیں گی، اب استغفار جو ہے یہ میننگ فل ہو جائے گا۔ ہوتا نا عام طور پر کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا سنیا معاف۔ وہ برطانیہ میں ایک جگہ سوانزی، وہاں پر میں تھا، تو ایک صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے کہ آئی ایم گوئنگ فار عمرہ، اف آئی ہیو ڈن اینی تھنگ رانگ ٹو یو پلیز فارگیو می، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نوجوان کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اس سے تم پوچھ نہیں رہے جا کر، اور میرے پاس آ گئے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہوئی۔ تو بہت خیر بات آئی گئی ہوگی۔ جب میں واپس آ رہا تو ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا مجھے، ہیتھرو ایئرپورٹ پر، وہاں اس نے مجھے کہا کہ وہ جو بات آپ نے مجھے کہی تھی، یو ہٹ می ویری ہارڈ۔ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان اگر اپنے گناہ کی ریفرنس سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو وہ استغفار جو ہے وہ واقعی انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ میں پلیز معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں۔ اچھا، اور یہ استغفار کا تصور جو ہے یہ اصل میں عدل و انصاف سے بیونڈ ایک تصور ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی آفینس کیا ہے، میں نے کوئی زیادتی کی ہے، تو پھر مجھے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن میں جو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہوں معافی کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں عدل و انصاف سے بیونڈ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا تقاضا کر رہا ہوں۔ اس میں بھی یعنی ہمارے دانشوروں نے ایک حدیث کو آؤٹ آف دی وے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. میں نے آپ پر کوئی زیادتی کی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ بھئی سمیع سے بدلہ لینا ہے یا جنت لینی ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بھاڑ میں جائے بدلہ، ہمیں تو جنت چاہیے. تو اصل جو ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھے اپنے ذہن میں کہ انسان کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیے ہیں، ورنہ تو انسان کا کوئی حق نہیں. لیکن جو مقصد تخلیق ہے وہ بھی بندگی ہے، اور انسانی خدمت پر بھی جو اس کو کور کر کے رکھے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو لے کر چلنا. تو تعوذ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک تقاضا سمجھنا. اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تعوذ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، یہ حکم ہمیشہ واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یعنی عام طور پر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں کہ جب کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ولگر چیز آ جائے سامنے، یا بہت ہی زیادہ کوئی ایٹروسٹی سامنے آ کہتے ہیں لا حول ولا قوت باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر بھی کوئی نیک کام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جائے گا. پھر واحد کے صیغے میں آپ سے کہا کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جایا کرو. تو یاد رکھیے گا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی اتنی ارجنٹ ضرورت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو تو شاید ملین ٹائم زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، تبھی ہم بچ سکتے ہیں. ورنہ شیطان تو قدم قدم پر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ آور ہونے کو تیار بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا یہ ہے دین کا اصل تقاضا. پنجابی کا محاورہ کسی کو کہنا ہوگا ٹھیک ہو جا، اس کے لیے محاورہ ہے یہ بندہ بن جا. یعنی اگر انسان اللہ کا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کام کتنے مرضی اچھے کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا، کسی کا حق نہیں مار رہا، لیکن اللہ کا بندہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو آئیے ہم سب بندے بن جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. سنت ادا کر لیجیے. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل